فقہا نے بیان کیا ہے کہ قرآن، جب میں فقہا کا نام لیتا ہوں، آج کل کے مذہبی اسکالرز جو نام نہاد آ رہے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ فقہا کیا لگا کے رکھی ہوئی ہے، قرآن حدیث کی بات کرو نا. اس کا مطلب فقہا جو اس امت میں گزرے ہیں وہ تورات انجیل کی بات کرتے تھے، وہ قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے تھے. آپ بھی لیبل قرآن حدیث کا لگاتے ہو، بات قرآن حدیث کی نہیں ہوتی، آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے. وہ آپ قرآن حدیث سے ایک چیز اخذ کر رہے ہوتے ہو، وہ آپ کی رائے ہے، اور ایک وہ ہے جو فقہا نے اخذ کی ہے. تو آپ کی رائے کے مقابلے میں ہم کس کی رائے کو پیش کر رہے ہیں؟ فقہا کی. جیسے میں نے مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ میاں بیوی 20-30 سال بھی اگر دور ہوں، ملاپ نہیں ہے، تو بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ثابت النسب. یہ کہا تھا نا میں نے. اس پہ بعض نام نہاد اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا میرا کہ دیکھو کرامتی بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے یہاں، 20-30 سال ہو گئے میاں بیوی ملے نہیں ہیں اور بچہ پیدا ہو رہا ہے، کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے؟ شوہر کے. تو یہ حلالی کہاں سے ہو گیا؟ بعض لوگوں نے بڑا ریکارڈ لگایا کہ سارے کرامتی مولوی معاذ اللہ اس طرح کی باتیں. حالانکہ علمی بات کا جواب کیسے ہونا چاہیے؟ علمی انداز میں. جناب توصیف الرحمان صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا اس کلپ پہ، اور کہا کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں. پھر وہی جو محترم کا اسٹائل ہے کہ اندھے مقلد ہیں اور بہشتی زیور قرآن و حدیث کے خلاف. اور پھر ایک حدیث کوٹ کی ہے بخاری کی، جو میں نے بخاری کی حدیث کوٹ کی تھی اسی کا غلط مفہوم بیان کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش، بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی جس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ تو سب مانتے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہے جو زانی ہے وہ محروم ہوگا، اس کو بچہ نہیں ملے گا. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ زنا ثابت بھی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس نے زنا کیا ہے، بچہ پھر بھی اس کا نہیں ہوگا. اس حدیث میں یہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ زنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو توصیف الرحمان صاحب نے میرے خلاف ایک پورا وہ کر دیا، اور نیچے جتنے لوگوں کے کمنٹس تھے وہ سارے میرے خلاف کہ ان کو تو فقہا یہ اس ٹائپ کا ان کا وہ تھا. تو توصیف الرحمان صاحب کی خدمت میں چند باتیں عرض کر دوں میں، اگر آپ اجازت دیں، تاکہ یہ بھی ایک نمٹا دیں نا ہم اس کو. جناب توصیف الرحمان صاحب، چونکہ آپ نے قرآن و حدیث کو اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے نا، اس لیے یہ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے بولو اوپر کی. اگر آپ فقہ پڑھ لیتے نا، آپ سعودی عرب میں رہتے ہو نا، فقہ حنبلی پڑھ لیتے، کسی سعودی بڑے مفتی سے پوچھ لیتے، تو آپ کو میرے خلاف کلپ بنانے کی جرت نہیں ہوتی. سعودیہ کے شیخ بن باز نے اس سے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت نے کہا کہ مجھ سے کسی نے زنا کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ ولد الزنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ توبہ استغفار کرو، بچہ آپ کے شوہر کا کہلائے گا. عورت کو 100% یقین ہے کہ بچہ کس کا ہے؟ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. تو پہلے توصیف الرحمان صاحب آپ ایک کلپ کس کے خلاف بنائیں؟ سعودیہ کے سابق مفتی اعظم شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بنائیں. لیکن وہاں سعودیہ میں آپ کو، کیونکہ اپنا منجن جو آپ بیچ رہے ہیں نا، اپنے فقہ کا، اپنے مسلک کا، اس میں آپ کو علماء دیوبند سے کچھ تکلیف ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیبل تو آپ یہ لگاتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی اشاعت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ کا مقصد ہے بر صغیر میں، کیونکہ علماء فقہ حنفی کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے نا، تو یہاں آپ کا منجن اس طرح کی باتیں کیے بغیر بکے گا نہیں. جو اسٹائل آپ کا ہے نا وہ یہی ہے. تو سب سے پہلے کلپ کس کے خلاف بناؤ؟ بن باز کے خلاف. دوسرا کلپ آپ کو بنانا چاہیے فقہ حنبلی کے خلاف. مغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے. سعودی عرب کی عدالتوں کے قانون کا لا ہے فقہ حنبلی. جب جج وہاں پہ وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ حنبلی کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. تو فقہ حنبلی میں لکھا ہوا ہے کہ 20 سال بھی میاں بیوی اگر دور رہے ہوگا تو کس کا ہوگا؟ شوہر کا ہوگا. تو میں توصیف الرحمان صاحب جو بہت حق پرست سمجھے جاتے ہیں، حق بیان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے چھوڑتے نہیں ہیں، تو فقہ حنبلی کی جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کا نام اور صفحہ نمبر بھی آپ کو کیونکہ میں یہاں کتابیں لے کے تو نہیں بیٹھا نا. لیکن توصیف الرحمان صاحب کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ بن باز کا یہ فتویٰ نہیں ہے اور فقہ حنبلی میں ایسا نہیں لکھا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ میں دکھا دوں گا اگلے، پھر اس میں آپ انکار کرو میں دکھا دوں گا یہ لکھا، یا آپ حوالہ مانگو تو بھی میں دکھا دوں گا، یہ میرا پکا وعدہ ہے. تو جناب توصیف الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے
کہ آپ ایک لال رومال ڈال کے اسی طرح کیمرے میں اسی اسٹائل سے جو مغلظات آپ نے بہشتی زیور کے خلاف بکی ہیں, آپ وہی فقہ حنبلی کی کے خلاف بھی بولو بکیں. کائنڈلی بکیں کے ساتھ کائنڈلی جڑتا نہیں ہے. کائنڈلی کا مطلب تو کائنڈلی نا, بکیں تو تھوڑی سی ابیوزو لینگویج ہے. اور مجھے اس اسٹائل میں جواب دینا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن آپ کا اسٹائل اگر علمی ہوتا نا, جو کبھی بھی ہوتا نہیں ہے, تو میں بھی علمی انداز میں آپ کے احترام کے ساتھ جواب دے دیتا. بعض اہل حدیث ہیں, ان سے ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن تمیز سے ہوتی ہے. وہ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں, ہم بھی احترام کرتے ہیں, کوئی طنز نہیں کرتے. یہ لوگ, یہ جو مولانا احتشام الہی ظہیر صاحب ہیں, کتنے سلجھے ہوئے آدمی ہیں اہل حدیث میں. یہ توصیف الرحمان صاحب تو لگتا ہے کہ ان کا مقصد ہی منجن بیچنا ہے, قرآن حدیث نہیں ہے. جہاں موقع ملے گا بہشتی زیور کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں گے. وہی بات سعودی علماء نے لکھی ہوگی تو چپ بیٹھے ہوں گے. تو جناب توصیف الرحمان صاحب, آپ کے حق پرست ہونے کو میں اس وقت مانوں گا کہ آپ واقعی قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہو. جو اسٹائل میں آپ نے بہشتی زیور اور میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروایا ہے, مغنی ابن قدامہ جو فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے, اور علامہ ابن قدامہ جو فقہ حنبلی کے مشہور عالم ہیں, ان کے خلاف بھی آپ اسی اسٹائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤ جس میں لکھا ہے کہ میاں بیوی 20 سال بھی ایک دوسرے سے دور رہے ہوں تو بچہ حلالی ہوگا, ناجائز بولو نہیں ہوگا. سمجھتے ہیں, لیکن ان لوگ کبھی بھی نہیں کرائیں گے. ان کو بیر ہے بہشتی زیور اور فقہ حنفی سے, کیونکہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں جب سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے, تو ان کو فقہ حنفی سے بیر ہے. اور یہاں اہل سنت والجماعت میں 99% سے زیادہ لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو اس لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں رہا یہ مسئلہ کہ اس کی لاجک کیا ہے بھائی. 20 سال دور ہو گئے, یہ رخصتی نہیں ہوئی, میاں یہاں ہے بیوی وہاں ہے, تو لاجک کیا ہے, کیوں ایسا ہے؟ ایک تو پہلی بات, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہی حدیث ہے, الولد للفراش, بچہ کس کا ہوگا؟ حدیث کہہ رہی ہے زانی کا نہیں ہوگا. تو حدیث میں یہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ عملاً زنا ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو, زنا کا امکان ہو یا نہیں ہو, یہ حدیث میں ڈیٹیل نہیں ہے. قرآن حدیث جب آپ کی مرضی کے اگینسٹ ہوتا ہے تو اس کو بدل لو, ٹھیک ہے نا, اور جب آپ کی خواہشات کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے. یہاں حدیث آپ کے مسلک کے خلاف جا رہی ہے تو فوراً ریکارڈ لگانا شروع کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, پہلی بات یہ کہ بہشتی زیور میں یہ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس طریقے سے, اس لیے لکھا ہے بہشتی زیور میں. اور فقہائے حنفیہ نے قرآن حدیث ہی سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے. فقہ حنبلی میں قرآن و حدیث ہی سے یہ آیا ہے. کیسے آیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ آج لوگوں کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہے, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہر آدمی جس کا منجن کہیں نہیں بکتا مذہبی اسکالر بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ مذہبی اسکالر. یہ ایسا ہے کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جب کسی پہ زنا کی تہمت لگتی ہے نا, تو یا تو 4 گواہ اس کے لیے ضروری ہیں. یہ قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے. بخاری کی حدیث, عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا 4 گواہ لے کر آؤ. وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ, بخاری کی حدیث ہے, ورنہ تمہاری کمر پہ بولو کوڑے لگیں گے. انہوں نے کہا میں کہاں سے لے کر آؤں 4 گواہ؟ زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا, جو بچہ ہوا تھا وہ کیا کہلائے گا؟ ان کا خیال یہ تھا میرا بچہ نہیں ہے. ایک ہلال ابن امیہ ثقفی کا واقعہ ہے اور ایک عویمر رجلانی کا ہے. ہو سکتا ہے واقعہ بیان کرنے میں کچھ خلط ہو جائے. تو نبی نے صحابی سے کیا فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ, ورنہ کیا ہوگا. تو ہمیں پتہ چلا کہ زنا کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ 4 گواہ. اس کے بغیر آپ کسی پہ زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے. پھر سورہ نور کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے, سورہ نور کی آیتوں سے, کہ اگر شوہر بیوی پہ تہمت لگائے اور شوہر کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ 4 قسمیں اٹھائے گا عدالت میں جا کے. یہ کہے گا کہ میں نے جو بیوی پہ زنا کی تہمت لگائی ہے,
جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے, یہ ولد الزنا بچہ ہے, تو میں اس دعوے میں سچا ہوں, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. یہ 5ویں دفعہ میں کہے گا. آپ کہہ سکتے ہیں نا میاں بیوی اتنی دور ہیں تو بچے کو ہم کیسے شوہر کے کھاتے میں ڈالیں؟ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں, اس کا شوہر کے علاوہ کسی اور کے پاس حق بولو نہیں ہے. شوہر کہے گا کہ میرا نہیں ہے, توصیف الرحمان صاحب نہیں کہیں گے. یہاں توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے. جس کی بیوی ہے شوہر صرف یہ دعویٰ کر سکتا ہے, شوہر کے علاوہ کوئی مذہبی اسکالر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے. ہم نے شوہر کو تھوڑی پابند کیا کہ وہ انکار کرے, وہ کر دے انکار. بھائی بیوی 20 سال سے وہاں ہے, یہ رخصتی ہوئی نہیں, شوہر امریکہ میں, بیوی کہاں ہے؟ پاکستان میں. 1 سال بعد بچہ پیدا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو بھائی منہ سے پھوٹ دے نا, یہ بندہ جو اس بچے کا باپ ہے وہ کہتے میرا نہیں ہے, اس کو کس نے منع کیا ہے؟ وہ چپ بیٹھا ہوا ہے اور توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ آپ. نکاح کے بعد شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ امکان ہے یا نہیں ہے. شوہر انکار کرے گا, قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. ہاں اگر قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. قرآن حدیث سے کوئی دلیل لے کر آؤ. اور فقہ حنفی میں اور فقہ حنبلی میں اسی لیے ہے یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہے کیونکہ قرآن حدیث میں ایسا ہے. کیونکہ فقہ حنبلی اور فقہ حنفی تورات اور انجیل سے اخذ کردہ نہیں ہے, قرآن و حدیثی سے اخذ کیے ہوئے ہیں. تو ہم نے نہیں کہا کہ یہ بچے کا انکار نہیں ہو سکتا, ہم نے کہا ہو سکتا ہے, لیکن یہ انکار محلے والے نہیں کریں گے, یہ توصیف الرحمان صاحب نہیں کریں گے. یہ انکار کون کرے گا؟ شوہر کرے گا عورت کا. وہ کہے گا میں 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں اور میں نہیں ملا, نہ مجھے کوئی جن چڑیل بھوت اٹھا کے لے کر گیا وہاں پہ, تو میرا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں موسٹ ویلکم, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ بولو آپ کا نہیں ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا توصیف الرحمان صاحب کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے, تو شوہر کہے گا نا قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. تو اب شوہر کو قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ بغیر لعان کے یا بغیر گواہوں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے گھننا من کے بول دیا میرا نہیں ہے, چل بھائی تیرا نہیں ہے. نا 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 نا. جب آپ نے یہ کہہ دیا میرا نہیں ہے, اس کا مطلب تم اپنی بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ. تو زنا کے لیے سورہ نور بیان کرتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ, یا لعان کرو. لعان عدالت میں جاؤ اور بولو جج کے سامنے کہ جج صاحب میری یہ بیوی نے جو بچہ جنا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے, میں تو 20 سال سے پاکستان میں اور بیوی 20 سال سے امریکہ میں ہے, یہ میرا ہو نہیں سکتا. جج کہے گا سمجھ میں آتا ہے یار, میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہو گیا تمہارا, لیکن تمہیں پورا حق حاصل ہے, یا تو 4 گواہ لے کر آؤ. آپ کو میرے پاس گواہ نہیں ہے. جج کہے گا پھر لعان کرو. لعان 4 مضبوط قسمیں اٹھاؤ کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ میرا بولو نہیں ہے. 5ویں دفعہ یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. جب یہ 5 دفعہ یہ قسمیں اٹھائی جائیں گی تو پھر عدالت عورت کو پکڑ کے لائے گی عدالت کے کٹہرے میں, کہے گی تیرے میاں نے تجھ پہ تہمت لگائی ہے, تو اقرار کر کہ یا تو نے زنا کیا ہے یا قسمیں اٹھا. اسی طرح تو بھی قسمیں اٹھا. عورت اگر اقرار کر لے گی ہاں جی میں نے کیا ہے, قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, بہشتی زیور میں جو لکھا ہے قرآن حدیث سے ہی لکھا ہوا ہے. عورت 4 دفعہ اقرار کرے, 4 قسمیں اٹھائے, والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. 4 قسمیں مرد اٹھائے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے. والخامسۃ 5ویں دفعہ میں کہے گا ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. آگے قرآن کہتا ہے ویدرأ عنہا العذاب. توصیف الرحمان صاحب کو لگتا ہے ان آیتوں کا پتہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس عورت سے جو عذاب کو دور کرے گی. کون سی چیز دور کرے گی؟ عذاب کیا؟ حد زنا. بھائی زنا کیا تو چترول لگاؤ نا اس کے. شادی شدہ عورت کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہو بچہ وسیم کا ہے اور شوہر کا نام کیا ہے؟ کلیم ہے, تو یہ آسان کام تھوڑی ہے.
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اس عورت سے اب حد رجم کیسے دور ہوگی؟ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے، گواہ شہادت کا لفظ استعمال کرے اور کہے ان لعنت والخام ويدرأ عن العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين، کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ میں کہے ان غضب اللہ علیہا، مجھ پر اللہ کا غضب، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچ کہہ رہا ہے۔ یہ 5 قسمیں اٹھائے بغیر عورت کی جان بولو نہیں چھوٹے گی۔ اگر وہ قسمیں نہیں اٹھاتی، اقرار کر لیتی ہے تو بھئی آ جاؤ، پھر حد زنا ہوگی۔ اور اگر وہ قسمیں اٹھا لیتی ہے تو اب دونوں نے قسمیں اٹھا لی نا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لعان۔ لعان کے بعد پھر عدالت کہے گی کہ چونکہ باپ نے بھی قسمیں اٹھا لی ہیں، شوہر نے بھی، اب ہم اس بچے کی نفی کس سے کریں گے؟ باپ سے۔ اب آئی ڈی کارڈ، نادرہ، تمام ڈاکومنٹس میں باپ کا نام کیا کر دیا جائے گا؟ خارج۔ کمال کی بات یہ کہ ولد الزنا پھر بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عورت نے بھی قسمیں اٹھا لی ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے لیکن پھر بھی حلالی ہے، ماں سے اس کا نسب چلے گا، مگر یہ ولد الزنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ زنا ابھی بھی ثابت نہیں ہوا۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ زنا یا تو اقرار سے ثابت ہوگا یا کس سے ثابت ہوگا؟ گواہ سے۔ اس معاملے میں، میاں بیوی کے معاملے میں بچے کی نفی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اقرار۔ تو اس پروسیس کے بغیر ایسے ہی کہہ دینا یہ بچہ کرامت کی پیداوار ہے، مذاق اڑایا نا بعض لوگوں نے، اچھا یہ سارے کرامتی ہیں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہر آدمی قرآن حدیث کو لے کے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں توصیف الرحمان صاحب سے ویسے بھی یہ کائنڈلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسلک کو فوکس کر رہے ہو، اسلام کو فوکس نہیں کر رہے۔ آپ کی اسپیچز سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں۔ دیکھو یوتھ کلب والے بھی اہل حدیث ہیں، لیکن مسلک کی پرچار کے لیے سارے تو نہیں ہوں گے لیکن بہت سے اس میں ان کو پروموٹ کرتا ہوں۔ کیوں؟ یونیورسٹیوں میں ان کا کام مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، کس کو پروموٹ کرنا ہے؟ اسلام کو۔ لہذا آپ کو وہاں حنفی بھی ملیں گے، اہل حدیث بھی ملیں گے، آپ کو شافعی بھی ملیں گے۔ کہتے ہیں یہ مسائل، یہ تو کوئی کسی بھی مسلک کو فالو کر لے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، حنفی بن جاؤ، شافعی، کچھ نہیں ہوتا اس سے، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن توصیف الرحمان صاحب کی کوشش کیا ہے؟ سلفیت کو پھیلانے، خاص نظریے کو۔ تو میں توصیف الرحمان صاحب جیسے لوگوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ پورے سال محنت کر کے جتنے لوگوں کو سلفی بناتے ہو نا، اتنے ہمارے ایک سال میں اس سے زیادہ حنفی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، حقیقت ہے۔ تو یہ آپ کی کوشش کام آنے والی، نہ اس کا دنیا میں کوئی خاص رزلٹ نکلے گا اور نہ آخرت میں، تو ویسی ان چیزوں پہ اجر نہیں ہے۔ میں نے آج تک لوگوں کو حنفی بنانے کی کوشش کی، ہاں دفاع ضرور کرتے ہیں، کوئی الزام آتا ہے تو دفاع ضرور کرتے ہیں کہ غلط الزام لگ رہا ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، ہم نے آج تک ایک کو نہیں کہا کہ آپ حنفی بن جاؤ۔ فرقہ کو پروموٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور میں بتا رہا ہوں، میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیث میں بڑے معتدل لوگ بھی ہیں، احتشام الہی ظہیر صاحب ہیں، ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں۔ ہم جب بھی جاتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں ملاقات ہو، بات چیت ہو، کوئی وہ اختلاف بھی ہوتا ہے تو ایک تمیز کے دائرے میں وہ ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا تو کام ہی طنز سے شروع ہوتا ہے اور طنز پہ ختم، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہی ہیں۔ تو اب 4 شادیوں پہ جب سے بیانات شروع ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی 4 کریں گے، حنفی بھی 4 کریں گے، تو گروتھ ریشو کس کا بڑھے گا؟ 99% تو ایک دم دھڑام سے اتنی دنیا میں پھیل جائیں گے، جو 1% بھی نہیں ہے۔ کتنے تبلیغ سے بنا دو گے بھائی تم؟ کیوں اپنی صلاحیتیں فروعی اختلافی مسائل میں ضائع کر رہے ہو یار؟ توحید کی پرچار کرو، اور توحید کے لیبل لگا کے کسی شخصیت کو ہدف نہ بناؤ۔ بعض دفعہ لیبل توحید کا ہوتا ہے، پیچھے مقصد فضائل اعمال کا رد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں، کسی مسلک کو ذلیل نہیں کر رہے ہوتے، کسی شخصیت کو رسوا نہیں کر رہے ہوتے، سیدھا سیدھا عقیدہ توحید بیان کرو بھائی یہ ہے، جو اس کے علاوہ سب غلط۔ اب کس نے کیا لکھا، جو بھائی کیا پتا کیا لکھا، اس کا کیا مفہوم تھا، سیاق و سباق کیا تھا۔ اب دیکھو میرا ایک کلپ مارکیٹ میں چل رہا ہے، دودھ ابالے بغیر پیو، شارٹ کلپ چل رہا ہے، دودھ بغیر ابال کے پیئیں۔ جس کمبخت نے وہ شارٹ کلپ بنایا وہ مجھے اکیلے میں نہ ملے بس،
جب آئے 4-6 بندوں کے ساتھ آئے تو بچت ہو جائے گی. جس دن مجھے وہ اکیلے میں ملا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے اس طرح نہیں کیا کہ یہ جو آپ کے پاس دودھ آ رہا ہے اس کو بغیر بوائل کر کے پی لو, اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے. یہ بغیر بوائل کر کے پی لیا, لال بیگ کی ٹانگیں آپ کے پیٹ میں جائیں گی, آپ کے پیٹ میں مینڈک کے بچے جائیں گے, آپ کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. پوری بات کے بجائے وہ اتنا سا کلپ نکال لیا کہ دودھ کے ساتھ ظلم ہے کہ بوائل کر کے پیتے ہیں. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے. اس پہ نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ میڈیکل سائنس مفتی صاحب کی فیلڈ ہے نہیں, اور لوگوں کا کس فیلڈ, کیوں اس پہ بات کر رہے ہو. شارٹ کلپ سن کے کبھی کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم مت کریں. آپ کو کیا پتا کہ پیچھے آگے کیا بات چل رہی تھی. میں خود دودھ ابال کے پیتا ہوں, جو کام میں نہیں کرتا وہ میں دوسروں کو ترغیب دوں گا. وہ شارٹ کلپ والے نے دے مار 4.5 ایسا چلا دیا, وہ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو بغیر ابال کے پیے, یہ گندا میلا. کچا دودھ جب ہے جب آپ کی بکری اپنی ہو, تھن دھلے ہوئے ہوں, ادھر نکالا اور ادھر پی گئے. اور اس کی بڑی مضبوط دلیل ہے, پیغمبر تمام اسی طرح پیا کرتے تھے. میڈیکل سائنس پیغمبروں سے آگے نکل گئی ہے کیا؟ دودھ جو جتنا بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, دودھ بھی پیتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ساری احادیث میں کہ بکری کا دودھ نکالا, اونٹنی سے دودھ نکالا اور پی گئے. تو یہ والے دودھ کی میں بات کر رہا ہوں جس کے تھن بھی صاف ستھرے ہو, بکری بھی آپ کی ہو. یہ جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے اس سے تو نہانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنے جراثیم ہے اس میں, بغیر ابالے نہانے کی اجازت نہیں ہے. تو شارٹ کلپ چلا دیا. اب کوئی طنز کرنا چاہے تو کرے, کوئی پازیٹیو سوچ رکھے گا تو بولے گا بھائی ہمیں کیا پتا آگے پیچھے کیا بات چل رہی تھی. تو اسی طرح جیسے بیانات میں شارٹ کلپ نکال کے کسی کو بدنام کیا جا سکتا ہے, ایسے ہی کتابوں سے بھی عبارتیں نکال کے بدنام کیا جا سکتا ہے, جو ہو رہا ہے. اب ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے کہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے, اس عبارت کا یہ مطلب ہے, اس عبارت کا یہ مطلب ہے, اس عبارت کا یہ مطلب ہے. اس کا پاگل ہے یار, تم سیدھا سیدھا عقیدہ توحید بیان کرو یار بیٹھ کے. جس نے اس کے خلاف لکھا غلط لکھا, کائن من کان, جو بھی ہو. میں قبر پرستی کے خلاف بولتا ہوں نا, قبروں پہ نہیں بیٹھو. میں نے کہا اگر میری کوئی تصویر ہو غلط ہے, ناجائز ہے, پھر بھی ناجائز ہے. اگر میں بیٹھا ہوں پھر بھی کیا ہے, ناجائز ہے. ختم ہو گئی بات. اگر کسی بزرگ نے لکھا ہے تو بھائی وہ بھی غلط لکھا ہے. اب بزرگوں کے نام لے کے میں کہوں فلانا بھی غلط, فلانا بھی غلط, تو بھائی کسی کو صحیح یا غلط کہنے کے لیے اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کو تولا جاتا ہے. ایک غلطی سے بندہ غلط نہیں ہو جاتا, اور ایک آدھ خوبی سے بندہ بھی ٹھیک نہیں ہو جاتا. ہاں اس کے کام کو صحیح کہا جائے گا. تو پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, ادھر کدھر سے آ گئی. ہاں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم يقبض العلم لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء. بڑی زبردست حدیث ہے, اس کو سمجھ لیں. اللہ قرب قیامت میں جو علم کو اٹھائے گا نا, قرب قیامت میں دین کا علم کیا ہو جائے گا, ختم. یہاں علم سے دین کا علم مراد ہے. سائنس ٹیکنالوجی کا علم تو پھیلے گا, وہ تو بڑھے گا, لیکن دین کا علم کیا ہوگا, آہستہ آہستہ سمٹے گا. تو آپ نے فرمایا لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء. اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائیں گے تو علماء کے سینوں سے نہیں علم اٹھائیں گے, وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء. علماء ہی کو اٹھانا شروع کر دیں گے. علماء آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ. جب کوئی عالم نہیں رہے گا, اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا. لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے. رئیس کا مطلب دین کے علم کے معاملے میں ان کو اپنا باپ بنا لیں گے, جاہلوں کو. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوگی. فَضَلُّوا. خود بھی گمراہ ہوں گے, وَأَضَلُّوا. اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے, گمراہ کریں گے. لوگ انہی کو فالو کریں گے اور سمجھ رہے ہوں گے ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا میاں بیوی کے ہاں جب بچہ ہو رہا ہے, آپ کو شریعت اتنی لفٹ کرانے کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جا کے تفتیش کریں. وسیم کا لگ رہا ہے ان کے خاندان میں تو کوئی گھنگریالے بالوں والا آیا ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا بھائی, شادی ہوئی, بچہ سال بعد پیدا ہو گیا, میاں بالکل وائٹ کلر کا سلکی بال, پٹے والے بال رکھے ہوئے, بیگم بھی بالکل وائٹ, روشنی میں نظر ہی نہیں آتی, سلکی بال اتنے بڑے بڑے.
دونوں کے قد لمبے لمبے ہیں بھائی, دونوں کے قد کیا ہے, لمبے. بچہ جب مارکیٹ میں آیا بڑا ہی نہیں ہو رہا, کھلا کھلا کے تھک گئے. جیسے ہمارے بکری کے بچے, رمضان میں ہماری بکری نے 3 بچے دیے, ہم بڑے خوش ہوئے کہ چونکہ جو ان بچوں جو کراس ہوا تھا نا بکری کے ساتھ, وہ بھی بڑا اونچا بکرا تھا اور بکری بھی ہماری بڑی نسلی, 3 بچے ہوئے. اب رمضان سے کتنا ٹائم گزر گیا, شوال, ذیقہ, ذیالحج, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی چل رہا ہے نا, 6-7 مہینے ہو گئے, وہ بچے اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہوتا ہے بعض دفعہ, وہ ایک آدمی کی ٹھکنی عورت سے شادی ہو گئی تو وہ بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے نا, وہ ماں پہ چلے گئے. اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے, دیکھو جلدی جلدی روٹی کھاؤ, بڑے ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں, یہ کم بخت اتنے کے اتنے ہی ہیں. شوہر, یہ میں مسئلہ کمپلیٹ کر دوں پھر میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں, تاکہ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا نا کوے والا مسئلہ بھی میں نے بیان کیا, اس پہ بڑا ریکارڈ لگایا, اس پہ میں نے دوسرا کلپ ریکارڈ کروایا جو حدیث یہ لوگ پیش کرتے ہیں, اس کا حدیث ہی کی روشنی میں اس کا مفہوم بیان کیا تھا. اس کا اب تک کوئی جواب نہیں آیا. ایسے پی جاتے ہیں, رجوع کا اعلان بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے ہم نے رجوع کیا ہے. کون سے کوا ناجائز ہے, کون سا حلال ہے, پوری ڈیٹیل میں نے بیان کی ہے. ایک کلپ میں نہیں ہے تو دوسرے کلپ میں موجود ہے. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ رجوع کرو یار واقعی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے میاں بیوی 20 سال تک ملے نہ ہو, بچہ پیدا ہو, تو آپ کہہ رہے ہیں کیسے مان لیں ہم وسیم کا ہے ٹھیک ہے نا, وسیم یہاں ہے, اس کی بیگم امریکہ میں, کیسے مان لیں. تو جناب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. شوہر کا قد یہ اتنا لمبا, بیوی کا قد دونوں سفید چٹے, سلکی لمبے لمبے سلکی بال. بچہ آیا بڑا ہی نہیں ہو رہا, وہ اتنا ٹھگنا. ہر سال آپ آ کے دیکھتے ہو اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. دونوں لمبے ہیں, بچہ کیا ہے, ٹھگنا. آپ کو لگے گا نا یار یہ ان کا بولو نہیں ہے, لیکن آپ کہو گے نہیں یار میں بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ قد رہ جاتا ہے. لیکن آپ نے شوہر کو دھوپ میں کھڑا کیا, نظر نہیں آ رہا اتنا چٹا. بیوی کو دھوپ میں کھڑا کیا, وہ نظر ہی نہیں آ رہی, جیسے ستارے روشنی میں نظر نہیں آتے نا, اتنی وائٹ نظر نہیں آ رہی. بچہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا, اتنا کالا. بچے کو آپ نے اندھیرے میں, لائٹ گئی بچہ ہی نے کہاں گیا بھائی, یوں یوں کر کے تلاش, اتنا کالا ہے. اور وہم ہوگا نا یار یہ ان کا بالکل چٹے, دادا بھی چٹا, نانا بھی چٹا, نانی بھی چٹی, دادی بھی چٹی, پردادا بھی چٹے, پردادی بھی چٹی, اور ننیال کے پرنانا بھی چٹے, پرنانی بھی چٹی, سارے چٹا خاندان ہے. ان کا خاندان کا جو سر نیم ہے وہی چٹا بن گیا ہے, وسیم چٹا, ستار چٹا, سر نیم لگ جاتے ہیں نا. بعض خاندانی لحاظ سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا سر نیم ہی یہ بن جاتا ہے. بعض خاندانی لحاظ سے لمبے تو لمبو کہلاتے ہیں. میں نے لڑکا ہے, بہت سارے اس نام کے لڑکے تھے, اس کے آگے میں نے لمبو بریکٹ میں لکھ دیا, یہ لمبا والا. تو لڑکا اتنا بلیک ہے کہ اندھیرے میں نظر. یہ میں آپ کو شریعت کا مزاج بتا رہا ہوں, شریعت کا, میرے اور آپ کا مزاج نہیں. مجھے اور آپ کو تو لگے گا بھائی یہ اس کا بچہ نہیں ہے, دونوں چٹے, اور یہ اتنا بلیک ہے, اتنا بلیک ہے. وہ پہلے زمانے میں نیگیٹو نکلتا تھا نا تصویروں کا, اس کے بعد اس کو ریورس کرتے تھے, الٹا ہوتا تھا تو صحیح. تو یہ پہلے سے نیگیٹو ہی نکلا ہوا ہے. اس کا نیگیٹو نکالیں گے تو شاید کوئی گوری تصویر آ جائے. اتنا بلیک. بال ان کے ہیں سلکی, اور اس کے کیا ہیں, کرو, اسپرنگ لگے ہوئے ہیں بالوں پہ, بالکل جیسے افریقہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں, گھنگھری والے بال. دونوں کی لمبی خوبصورت ناک میاں بیوی کی, اس کی ہے موٹی چپٹی, کہیں سے کوئی انگلی میچ نہیں کر رہی, نہ ابا کے نہ. یہ سب توصیف الرحمان صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. 20 سال اگر دور رہے ہیں نا وہ, وہاں پھر بھی ہوتا ہے شاید چھپ چھپا کے کہیں باہر چلا گیا ہو, چھپڑ میں آ گیا ہو, یا کسی جن چڑیل بھوت جن لے گیا ہو. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک جن نے کہا تھا نا تخت اٹھا کے لے آتا ہوں, شاید کوئی جن بھوت کا کام ہو گیا ہو. جنات تو کر سکتے ہیں یہ سب کچھ,
اس پہ آپ جتنا ہنسے ہو نا یہ جن چڑیل بھوت پہ، اس سے زیادہ اس پہ لوگ ہنسیں گے کہ اس کو اس کا بچہ کہا جائے. کہیں گے نہ یہ اس کی اماں لگ رہی ہے نہ یہ اس کا ابا لگ رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کہیں سے بھی نہیں. اور ڈی این اے بھی شریعت کرانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتی. ہاں لیکن اگر یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے تو آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ ہمارا ہے، ان کا ہے. اور اگر شوہر کہہ دے میرا نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے، تمہاری اس بیوی کا بھی نہیں ہوگا، کہیں اور اس نے لے پالک نہیں اس نے جنا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن اس کی شکل کہیں بھی مجھ سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے بھائی گڈی نو سائڈ تے لاؤ. غوری آیا، انہوں نے کہا تھا نا بھائی قرضہ معاف کرانے کا طریقہ بتایا تھا نا، تو کیا کرو گے؟ گڈی نو سائڈ. اس کا مطلب تم نے اس کو زانیہ کہا ہے تو بھائی 4 گواہ لے کر آؤ. وہ کہے گا بھائی میں کیسے یار، یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہیں سے بھی میرا یار. بھائی لگے نہ لگے آپ کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. یہ اسلام کا مزاج ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ شک اور شبہے کے دروازے، بولو، نسب کی حفاظت کے لیے کیا گیا. یہ نسب محفوظ رہے لوگوں کا. ایکسٹریم لیول پہ جا کے جب تک پابندیاں نہیں لگائی جاتی تو شک اور شبہے کے دروازے نہیں بند ہوتے. ورنہ لوگ اسی میں بحث کرتے رہیں گے، یار سلکی بال ہیں اس کے، گھنگریالے بال ہیں، وہ وائٹ ہیں یہ بلیک ہے، وہ بلیک ہیں یہ وائٹ ہے. ابا پہ تو کوئی بچہ نہیں جا رہا ابا پہ. جیسے ایک صاحب کا وہ گاؤں کا وہ نہیں، ایک غیر مسلم قوم تھی، وہ ایک فلانی، میں نام نہیں لوں گا اس قوم کا، قوموں پہ لطیفے بنتے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. پھر ایک مشہور قوم ہے، اس کا لطیفہ ہے یہ، مسلم نہیں ہے غیر مسلم ہے، کہ اس کے 11واں بچہ جب پیدا ہوا نا، 11واں، تو وہ باقی 10 سے بالکل ڈفرینٹ تھا. توصیف الرحمان صاحب کی خدمت میں پیش کرنے، وہ باقی 10 سے بالکل کیا تھا؟ ڈفرینٹ. 10 ایک جیسے تھے، 11واں بالکل الگ. تو بچے کے باپ کو لگا کہ یار یہ مجھے لگ رہا ہے بیوی نے میری خیانت کی ہے. اب پوچھے گا تو ظاہر ہے جھگڑا ہوگا، طلاقیں ہوتی ہیں، تو یہی غم لے کے نا دل میں کہ یار یہ بچہ مجھے نہیں لگ رہا، کہ کیونکہ 9-10 سے بالکل ہی منفرد ہے. اب جب مرنے لگا نا تو بیوی کو اس نے بلایا، بولا اب اگر تو بتا دے گی کہ یہ میرا نہیں ہے تو میں تیرا کیا بگاڑ لوں گا، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، تو سچ سچ بتا یہ 10 بالکل ایک جیسے ہیں اور یہ بالکل ڈفرینٹ ہے، تو یہ صحیح بتا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا سچ بتا دوں؟ اس نے کہا ہاں. کہا صرف یہی تیرا ہے، باقی 10 کسی اور کے. یہ 10 کی شکل ایک جیسی اسی لیے. سمجھ رہے؟ تو اگر وہ مسلمان ہوتا نا تو اسلام نے اس کے لیے یہ دروازہ، بھائی ایک جیسی شکلیں ہیں یا نہیں ہیں، ہاں تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم انکار کرو، لیکن یہ لعان کے بغیر انکار پاسبل نہیں ہے. تو توصیف الرحمان صاحب کی خدمت میں بس گزارش، آخری جملہ، کہ کائنڈلی آپ جب کوئی کلپ بناتے ہو نا بہشتی زیور کے خلاف، تو پہلے جہاں جس ملک میں رہتے ہو وہاں بھی تھوڑا مطالعہ کر لیا کرو آپ، ٹھیک ہے؟ اور آپ مسلک کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ اسلام کی خدمت کریں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس خدمت میں شریک ہیں. اور بہشتی زیور کے علاوہ مسائل کی کوئی کتاب آپ لوگوں کی ہے بھی نہیں جو ہم پبلک کو پڑھنے کے لیے دیں، جو متفق ہوں، جس پہ سارے متفق ہوں. ایک کتاب لکھتے ہیں، دوسرا اس کے خلاف کتاب لکھ دے، تیسرا اس کے خلاف کتاب لکھ دے. آپ لوگ طلاق کے مسائل میں ایک نہیں ہو، اتنے بڑے بڑے مسائل میں آپ میں سے کچھ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں حالت طہر میں 3 2، حالت حیض میں 2 تو ہوتی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ہوتی ہے. پھر کچھ کہتے ہیں پہلی طلاق دینے کے بعد اگلے مہینے رجوع کیا تو پہلی کاؤنٹ ہوگی، اگلے مہینے رجوع نہیں کیا تو پہلی بھی نہیں ہوئی، سوری پہلی دینے کے بعد اسی میں رجوع کر لیا تو کاؤنٹ ہوگی، رجوع نہیں کیا تو پہلی بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اتنے آپ کے آرا ہیں مختلف قسم کی، ہر آدمی کا قرآن و حدیث دوسرے سے کیا چل رہا ہے؟ مختلف. اس لیے آپ کی کوئی کتاب بھی مرتب نہیں ہو کے آتی جو ہم بہشتی زیور ہٹا کے وہ دے دیں. تو بہشتی زیور پہ کوئی بھی اعتراض کیا کرے مجھ سے آگے پوچھا کرو. ہم نہیں کہہ رہے کہ بہشتی زیور کوئی قرآن حدیث ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. 2-4 مسائل ایسے ہیں ہمیں بھی اس پر اشکال ہے تو ہم نے اس کے خلاف ریکارڈ کروایا. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، ہم نہیں مانتے سنت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہ علمی اختلاف تو ہر جگہ چلتا ہے نا، اس لیے بہشتی زیور رکھا کریں گھر میں، مسائل سیکھیں. اس میں بہت سارے، خاص طور پہ خواتین کے حیض و نفاس کے مسائل،
بہت ڈیٹیلس ہیں اس میں، خرید و فروخت کے مسائل، رمضان کے روزوں کے مسائل. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہترین کاوش، اور بر صغیر میں جتنی اس کتاب کو مقبولیت ملی ہے اتنی کسی اور کتاب کو مقبولیت نہیں ملی. اور اس کو آسان کر کے چھاپا ہے جامعۃ الرشید والوں نے، اور اس کا نام رکھا ہے تسہیل بہشتی زیور. وہ خریدیں، کیونکہ پرانی بہشتی زیور میں اس زمانے کے حساب سے بہت کچھ ہے، اب صرف مسائل رہ گئے ہیں اس میں اور آسان انداز میں.